کبھی آپ نے سوچا ہے کہ ہمارا دل بار بار کیوں بھٹک جاتا ہے؟ ہم نماز پڑھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، لیکن پھر بھی ایسا لگتا ہے جیسے ہمارے دل اور اللہ کے درمیان کوئی رکاوٹ ہے، جیسے ایک پردہ حائل ہے۔ سوال یہ ہے کہ آخر وہ کون سا راز ہے جس کے ذریعے انسان اپنے اللہ سے براہ راست جڑ سکتا ہے؟ وہ راز ہے سجدہ۔ لیکن یاد رکھیں، ہر سجدہ وہ سجدہ نہیں ہوتا جو دل کو اللہ سے ملا دے۔ آپ نے کبھی کسی کو دیکھا ہے کہ بس جلدی جلدی نماز پڑھی، ماتھا زمین پر رکھا، اٹھا لیا، پھر دوبارہ جھکا، پھر اٹھا لیا، بالکل ایسے جیسے پرندہ چونچ سے پانی پیتا ہے، پلک جھپکے ہی نیچے اور پھر اوپر دیکھنے لگا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسے ہی سجدے سے منع فرمایا ہے کہ یہ ٹکرے ہیں، یہ سجدہ نہیں۔ ذرا دل پر ہاتھ رکھ کر بتائیں، کیا کبھی ہم بھی ایسے ہی سجدے نہیں کرتے؟ کیا اس میں دل کی کیفیت ہوتی ہے؟ کیا اس میں درد ہوتا ہے؟ کیا اس میں محبت چھپی ہوتی ہے؟ اصل سجدہ وہ ہے جس میں انسان کا دل زمین پر بچھ جائے، جہاں الفاظ ختم ہو جائیں اور آنکھوں سے بہتے ہوئے آنسو زبان بن جائیں، جہاں ماتھا مٹی کو چھوئے اور دل عرش سے بات کرے۔ کبھی آپ نے سوچا ہے کہ ایک عاشق کا سجدہ ایسا ہوتا ہے، وہ سجدہ جس میں نہ لمبے الفاظ ہوں، نہ ہی بڑی بڑی دعائیں، بلکہ بس خاموشی ہو، ہونٹ بند ہوں، زبان خاموش ہو، لیکن آنکھوں کے آنسو بول رہے ہوں، دل کی تڑپ بول رہی ہو، درد کی کیفیت اللہ کو پکار رہی ہو۔ ایسا عاشق جب سجدے میں ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بلاتا ہے اور فرماتا ہے، دیکھو زمین پر میرا ایک بندہ جھکا ہوا ہے، دیکھو یہ سب دنیا چھوڑ کے میرے سامنے گڑ گڑا رہا ہے، یہ اپنے دل کا درد مجھ سے کہہ رہا ہے، یہ دنیا کے ہجوم میں بھی میرے لیے رو رہا ہے۔ تصور کیجئے، فرشتے حیران ہو کر زمین کی طرف جھانکتے ہیں۔ لاکھوں کروڑوں انسان اپنے اپنے کاموں میں مصروف ہیں، کوئی کھیل میں ہے، کوئی بازار میں، کوئی گناہوں میں ڈوبا ہوا ہے، لیکن ایک بندہ، بس ایک بندہ سجدے میں ہے اور اس کا دل آسمان سے باتیں کر رہا ہے۔ وہ فرشتہ اس سجدے کو لکھتا ہے، لیکن اللہ فرماتا ہے، نہیں، اس کو عام سجدے کی طرح مت لکھو، یہ خاص ہے، یہ میرا عاشق ہے، یہ دل سے جھکا ہے، اس کو حسین ترین انعام کے ساتھ لکھو۔ پیارے دوستو، سوچو تو ذرا، کیا ہم نے کبھی ایسا سجدہ کیا ہے؟ کبھی ایسا لمحہ آیا ہے جب ہم نے لفظوں کے بجائے آنسوؤں کو دعا بنایا ہو، جب ہم نے الفاظ کے بجائے دل کی آہوں کو رب تک پہنچایا ہو؟ اصل کنیکشن، اصل رابطہ، اصل جڑاؤ اللہ کے ساتھ اسی لمحے قائم ہوتا ہے جب انسان اپنے سارے بوجھ سجدے میں رکھ دیتا ہے، جب وہ اپنے دل کو خالی کر دیتا ہے اور اللہ سے کہتا ہے، یا اللہ، بس تو میرا سہارا ہے۔ لیکن یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، اگر یہ سب اتنا خوبصورت اور اتنا قیمتی ہے تو پھر ہم اکثر اس کیفیت کو کیوں محسوس نہیں کر پاتے؟ کیوں ہمارے سجدے خالی ہوتے ہیں؟ کیوں ہمارے دل سجدے میں بھی کہیں اور بھٹکتے ہیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ ہمارا دل دنیا کے شور سے بھرا ہوا ہے۔ ہم نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، لیکن دماغ میں سودے، کاروبار، موبائل، نوکری، دوست، گھر سب گھوم رہے ہوتے ہیں۔ سجدے میں جھکتے ہیں، لیکن دل کے بجائے دماغ سوچوں کے طوفان میں ہوتا ہے۔ ایسے میں سجدہ کہاں سے روحانی کیفیت لے کر آئے گا؟ اسے یوں سمجھیے کہ جیسے ایک ریڈیو ہو، لیکن اس پر شور زیادہ ہو، آپ جتنا مرضی والیوم بڑھائیں، آواز صاف نہیں ہوگی، پہلے آپ کو شور ختم کرنا ہوگا۔ اسی طرح
جب تک دل دنیا کے بوجھ سے خالی نہیں ہوگا، اللہ کی آواز، اللہ کا پیغام، اللہ کی قربت محسوس نہیں ہوگی۔ اب سوچنا یہ ہے کہ ہم اپنے دل کو صاف کیسے کریں، کیسے اس کو دنیا کے شور سے نکال کر اللہ کی محبت سے بھر دیں۔ اس کا آغاز سجدے سے ہی ہوتا ہے، جب انسان خود کو زمین پر ڈال دیتا ہے۔ زمین پر گرتے وقت وہ دنیا کی جھوٹی بڑائی کو پیچھے چھوڑ دیتا ہے۔ وہ مان لیتا ہے کہ اصل بڑا صرف اللہ ہے۔ وہ مان لیتا ہے کہ طاقت صرف اللہ کے پاس ہے۔ وہ یہ بھی مان لیتا ہے کہ وہ خود کچھ بھی نہیں، بس ایک کمزور انسان ہے جو اپنے رب کے آگے جھکنے آیا ہے۔ یہی کیفیت اگر دل سے آ جائے تو اللہ کا وعدہ ہے کہ وہ اپنے بندے کو قریب کر لیتا ہے۔ تو دوستو، آج ذرا خود سے پوچھو، تمہارے سجدے کس قسم کے ہیں؟ کیا وہ پرندے والے سجدے ہیں یا عاشق والے؟ کیا ہم صرف ٹکرے مار رہے ہیں یا دل کے بوجھ کو اللہ کے آگے رکھ رہے ہیں؟ یاد رکھو، اگر تمہیں لگتا ہے کہ اللہ تمہیں جواب نہیں دیتا، اللہ تمہاری بات نہیں سنتا، تو ذرا اپنے سجدے کو دیکھو۔ اگر سجدہ دل کے ساتھ ہوگا تو اللہ ضرور جواب دے گا، اس کی قربت تمہارے دل کو محسوس ہوگی۔ دوستو، کبھی آپ نے غور کیا ہے کہ انسان جب سجدے میں جاتا ہے تو صرف جسم نہیں جھکتا، بلکہ اس کے اندر کا اہنکار بھی ٹوٹ جاتا ہے۔ سجدہ دراصل اہنکار کی موت ہے۔ جو آدمی اللہ کے سامنے سجدہ کرتا ہے وہ یہ مان لیتا ہے، یا رب، میں کچھ بھی نہیں، سب کچھ تو ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ ہر سجدہ ہمارے اندر کی گھمنڈ کو توڑ دیتا ہے؟ افسوس، اکثر نہیں، کیونکہ ہماری نیت میں کمی ہوتی ہے۔ سجدہ کرتے ہوئے بھی ہم کبھی دکھاوے کی نیت رکھتے ہیں، کبھی جلدی میں ہوتے ہیں، کبھی بس گنتی پوری کرنے کے لیے کرتے ہیں۔ ذرا سوچئے، جب کوئی بادشاہ کے سامنے جاتا ہے تو کیسے کھڑا ہوتا ہے؟ سیدھے ادب سے، پوری توجہ کے ساتھ۔ لیکن ہم بادشاہوں کے بادشاہ کے سامنے جاتے ہیں اور دھیان کہیں اور ہوتا ہے۔ دل میں موبائل کی گونج، بزنس کا حساب، گھر کی ٹینشن، لوگوں کی باتیں گھوم رہی ہوتی ہیں۔ پھر ہم سوچتے ہیں ہمیں وہ سکون کیوں نہیں ملا جو سجدے سے ملنا چاہیے تھا۔ اصل بات یہ ہے کہ سجدہ دو طرح کا ہوتا ہے۔ ایک وہ سجدہ جو صرف جسم کرتا ہے، دوسرا وہ سجدہ جو جسم کے ساتھ دل بھی کرتا ہے۔ پہلا سجدہ بوجھ اتار دیتا ہے، لیکن دوسرا سجدہ بوجھ اٹھا لیتا ہے۔ پہلے سجدے بھی انسان کہتا ہے، ٹھیک ہے، فرض پورا کر لیا، لیکن دوسرے سجدے میں انسان کہتا ہے، یا اللہ، تیرے بنا میں کچھ بھی نہیں ہوں۔ میری سانسیں، میرا دل، میری زندگی سب تیری امانت ہے۔ ذرا سوچنا، جب ایک بچہ اپنی ماں کے گلے لگ کر روتا ہے تو ماں کیا کرتی ہے؟ وہ اپنے بچے کو چھاتی سے لگا لیتی ہے، اس کے آنسو پوچھ دیتی ہے، اس کے ڈر کو مٹا دیتی ہے۔ اب سوچو، جب ہم اللہ کے سامنے سجدے میں گر کر روتے ہیں تو اللہ، جو رحمان و رحیم ہے، ہمیں کتنی محبت سے دیکھتا ہوگا۔ کیا آپ کو پتہ ہے، سجدہ وہ لمحہ ہے جب انسان اللہ کے سب سے قریب ہوتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے، بندہ سب سے زیادہ اپنے رب کے قریب سجدے کی حالت میں ہوتا ہے۔ تو دوستو، جب سجدہ اتنا قریب کر دیتا ہے تو پھر ہمیں اور کیا چاہیے؟ لیکن ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ دل کی غفلت ہمیں سجدے کا مزہ لینے ہی نہیں دیتی۔ ہم سجدے میں جاتے ہیں لیکن زبان کچھ پڑھ رہی ہوتی ہے اور دل کچھ اور سوچ رہا ہوتا ہے۔ جیسے کوئی انسان اپنے دوست سے بات کر رہا ہو لیکن موبائل میں مشغول ہو۔ کیا اس دوست کو اچھا لگے گا؟ بالکل نہیں۔ پھر اللہ، جو سب کچھ جانتا ہے، اسے کیسے اچھا لگے گا کہ ہمارا سجدہ اس کے لیے نہ ہو کر دنیا کے لیے ہو؟ دوستو، سجدہ صرف ایک حرکت نہیں بلکہ ایک عبادت کا چرم ہے۔ یہ وہ دروازہ ہے جہاں سے رحمتیں برستی ہیں، لیکن یہ رحمت صرف انہیں ملتی ہے جو دل کے ساتھ سجدہ کرتے ہیں۔ ذرا دل پر ہاتھ رکھ کر پوچھو، ہمارے سجدے کس قسم کے ہیں؟
کیا ہم صرف فرض پورے کر رہے ہیں یا سچ میں دل کو اللہ کے سامنے جھکا رہے ہیں؟ یاد رکھو، جس دن سجدہ ہمارے دل کو جھکا دے گا، اسی دن ہماری تقدیر بدل جائے گی۔ اس دن غم ہلکے ہو جائیں گے، پریشانیاں چھوٹی لگنے لگیں گی اور دل ایک نئے نور سے بھر جائے گا۔ کبھی تم نے سوچا ہے جب انسان سچ میں اللہ کا ہو جاتا ہے تو پھر دنیاوی تکلیفیں، مشکلیں اور غم اسے توڑتے نہیں ہیں، اس کا دل مطمئن رہتا ہے۔ لوگ تعجب کرتے ہیں کہ اتنا درد سہ کر بھی یہ شخص مسکرا کیسے لیتا ہے، لیکن وہ دل جانتا ہے کہ اس کا سہارا کون ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ جب بندے کا رشتہ اللہ سے جڑ جاتا ہے تو پھر دنیا کے سارے بوجھ ہلکے ہو جاتے ہیں۔ جو درد دوسروں کو رلاتا ہے وہی درد اسے سجدے میں لے جاتا ہے۔ جو پریشانی دوسروں کو توڑ کے رکھ دیتی ہے وہی پریشانی اسے اپنے رب کے اور قریب کر دیتی ہے۔ سوچ کر دیکھو، جب ایک انسان رات کے اندھیرے میں سب کے سو جانے کے بعد چپ چاپ اپنے رب کے سامنے جاتا ہے، اس کی آنکھوں سے آنسو بہتے ہیں، اس کی زبان خاموش رہتی ہے لیکن دل بول رہا ہوتا ہے۔ وہ کہہ رہا ہوتا ہے، یا اللہ، تیرے سوا میرا کوئی نہیں، تو ہی میرا سہارا ہے۔ اس وقت اللہ اپنے بندے کے اور بھی قریب ہو جاتا ہے۔ یہی تو اصل راحت ہے، یہی تو اصلی سکون ہے کہ انسان دنیا میں اکیلا ہو سکتا ہے مگر اللہ کے ساتھ کبھی اکیلا نہیں ہوتا۔ یہی سکون اس کے چہرے پر چمکتا ہے، اس کی آنکھوں میں ٹھہر جاتا ہے اور اس کے دل کو مضبوط کر دیتا ہے۔ یاد رکھو، سچا سکون کسی انسان، کسی دولت یا کسی کامیابی میں نہیں، وہ صرف ایک سچے سجدے میں ہے۔ جب انسان اللہ کے سامنے گر کر اپنے دل کو خالی کر دیتا ہے، جب سارے غم، ساری تھکان، سارے بوجھ وہ اللہ کے حوالے کر دیتا ہے، تبھی اسے وہ اطمینان ملتا ہے جس کی تلاش میں ساری دنیا بھٹک رہی ہوتی ہے۔ تو دوستو، کیا ہم بھی آج سے یہ ارادہ کریں گے کہ ہمارے سجدے صرف رکنے جھکنے تک نہ رہیں بلکہ دل سے ہوں؟ ہم کوشش کریں گے ہمارے آنسو ہماری دعا بنے اور ہماری خاموشی ہماری عرض پیش کرے۔ کیا آپ نے کبھی ایسا سجدہ کیا ہے جس کے بعد آپ نے اپنے اندر حقیقی سکون اور تبدیلی محسوس کی ہو؟ وہ لمحہ جب دل ہلکا ہو جائے، آنکھوں سے آنسو بہہ نکلیں اور دل کو ایک عجیب اطمینان ملے۔ اگر ہاں تو اپنی کیفیت کمنٹس میں ضرور لکھیں۔ آپ کے الفاظ شاید کسی دوسرے ٹوٹے دل کو سہارا دے دے اور کسی کو اللہ کے قریب آنے کی ترغیب دے دے۔ یا اللہ، ہمیں ان بندوں میں شامل کر جو تجھ سے سچے دل سے سجدہ کرتے ہیں، جن کے آنسو تیرے لیے بہتے ہیں اور جن کے دل صرف تجھ پر بھروسہ کرتے ہیں۔ ہمارے گناہ معاف کر، ہمارے دلوں کو سکون دے اور ہمیں ہمیشہ اپنے قریب رکھ۔ آمین۔ پیارے ویورز، اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور کمنٹ کریں، اور اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔